ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر توبہ کی طرف رجحان نہیں۔ یاد رکھو، رمضان ہو کہ غیر رمضان، گناہ کی اپنی تاثیر ہے اور نیکی کی اپنی تاثیر ہے۔ گناہ میں بہرحال ندامت ہے اور نیکی میں بہر صورت سلامتی ہے۔ آدمی جتنا بھی چھپ کر گناہ کر لے، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، دیکھنے والا نہ ہو، اور گناہ کرنے کے تمام اسباب مہیا ہو، چھپنے کے تمام اسباب مہیا ہو، اور بحسن و خوبی وہ گناہ انجام دے دے، جب بھی گناہ سے فارغ ہو جائے گا تو وہ نادم بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی تاثیر ہے، خواہ رمضان ہو کہ غیر رمضان۔ اور نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی نیکی بالکل چھپ کر لے، کسی کے سامنے تعریف نہ کرے، کسی کو پتہ تک نہ چلے، لیکن جب وہ نیکی کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں گناہ کو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح کی بچو ہے، چھوٹا بچو بھی زہریلا ہوتا ہے اور بڑا بچو بھی زہریلا ہوتا ہے۔ کوئی دانا آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹا بچو ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا بچو ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے، بچنا چاہیے۔ نہیں، دونوں زہریلے ہیں اور دونوں سے نقصان ہوتا ہے۔ گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، بہرحال نقصان کا اثر ہے اس میں۔ اس کی مثال یہ سمجھے جس طرح کہ انگارہ ہے، چھوٹا انگارہ ہو یا بڑا، نقصان ہے ہی اس میں۔ بلکہ میں کہتا ہوں بسا اوقات آدمی چھوٹے انگارے کی طرف توجہ نہیں کرتا، غفلت برتی جاتی ہے جس کی وجہ سے نقصان بڑا ہو جاتا ہے۔ گناہ بھی ایسا ہی ہے، اور گناہ میں اس کو نہ دیکھا جائے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ، بلکہ اس بات کو دیکھا جائے جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ چیز جس سے شریعت مطہرہ میں روکا جائے بس وہ بڑی چیز ہے، اس کو مت کرو، کر لے گا تو بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی آدمی چاہے تو توبہ کر سکتا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔